محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام نیک خواتین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام پر چلنے والی نیک خواتین کا صدقہ ہماری اسلامی بہنوں کو، بہو بیٹیوں کو عطا فرمائے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نیک خواتین کے تذکرے آپ تک بڑھائے جائیں تاکہ ہم سن کر اس پر عمل کریں اور یوں ہمارے معاشرے میں نیک خواتین کا اضافہ ہو اور معاشرہ نیکی کی طرف بڑھے۔ آئیے آج بھی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہہ مفتیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر خیر سے ہم سننے سے مشرف ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور آج بھی بہت پیارا ٹاپک ہے، آئیے سنیے اور علم حاصل کیجیے۔ حضور آج کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ مومنوں کی ماں ہیں الحمدللہ اور جن کی شان میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کا جن کو شرف حاصل ہوا۔ بے شک وہ ہم نے پچھلے پروگرام میں سنا تھا کہ آپ نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا تھا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، جی۔ تو آج ہم یہ ذکر کریں گے کہ عورت پر شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اے عورتوں کی گروہ، اگر تم اپنے اوپر اپنے شوہروں کے حقوق جانتی تو تم میں سے ہر ایک شوہر کے چہرے کا غبار اپنے رخسار سے صاف کرتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو شوہر کے حقوق عورت پر سبحان بہت زیادہ ہیں۔ سبحان جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں اور 2 جلدوں میں ہیں، اور یہ بہت مشہور بزرگ حضرت ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اور جہنم میں لے جانے والے اعمال ٹاپک سے ظاہر ہے وہ گناہ جو اللہ رسول کی ناراضی اور جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ ہر نافرمانی اللہ رسول کی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے، تو وہ اعمال اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے۔ تو آپ نقل کرتے ہیں کہ بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر واجب ہے ہمیشہ اپنے شوہر سے حیا کرے، سبحان اس کے سامنے نگاہیں نیچی رکھے، اس کا حکم مانے، ماشاء گفتگو کے وقت خاموش رہے۔ اللہ، بعضوں نے بیچ میں بول پڑتی ہیں، بات نہیں سنتے، اس کے آنے پر اس کے جانے پر کھڑی ہو جائے۔ اللہ اللہ، یہ بھی شوہر کے حقوق میں سے۔ سبحان اللہ، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، سبحان اللہ، خیانت نہ کرے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، اور خوشبو وہ استعمال کرے جو شوہر کو پسند آئے، ماشاء اللہ، اپنے منہ کو صاف رکھے، شوہر کی موجودگی میں بن سنور کے رہے، اس کی غیر موجودگی میں سادگی میں رہے، شوہر کے گھر والوں کی عزت کرے۔ اب گھر والوں میں سے والدین تو ہیں ہی، ساس سسر ہیں ہی، نندیں بھی ہیں، دیور سے تو ظاہر پردہ کرنا ہوتا ہے۔ جی، شوہر کے رشتہ داروں کی عزت کرے،
शौहर की तरफ से कम को भी ज़्यादा समझे। मज़ीद लिखते हैं, अल्लाह पाक से डरने वाली औरत को चाहिए कि वो अल्लाह पाक और अपने शौहर की इताअत की कोशिश करे, पूरी कोशिश करके शौहर की रज़ा हासिल करे, क्योंकि वही यानी शौहर उसकी जन्नत और दोज़ख है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो शौहर के बहुत हुकूक हैं इस्लाम के अंदर, बिलाशुबा बीवी के भी हुकूक हैं, जी। लेकिन अभी चूंकि टॉपिक ये है तो इसलिए वो शौहर के लिहाज से अर्ज़ किया जा रहा है। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मेरी फुफ्फी साहिबा जो हैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुई किसी काम से, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम शादीशुदा हो? अर्ज़ की जी हाँ। फरमाया तुम्हारा अपने शौहर के साथ रवैया कैसा है? अर्ज़ की कि मैं उसके हुकूक पूरे करने में कोई कमी नहीं करती, मगर जिससे मैं आजिज़ आ जाऊं। फरमाया पस तुम गौर कर लो कि तुम उसकी नज़र में कहाँ हो, वही तुम्हारी जन्नत और जहन्नम। अल्लाह। शौहर जन्नत और जहन्नम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर होती, अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं औरतों की नुमाइंदा बनकर आई हूँ। अल्लाह पाक ने मर्दों पर जिहाद फ़र्ज़ किया, ज़ख्मी हो तो सवाब पाएँ, शहीद हो जाएं तो रब के पास ज़िंदा हैं, रिस्क दिए जाते हैं। हम औरतें तो बस वो घर की देखभाल करती हैं, तो क्या इसमें भी कोई सवाब है? तो गैब की खबरें देने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जिस औरत से भी मिलो उसे बता दो कि शौहर की फर्मा बरदारी करना, शौहर के हक को पहचानना जिहाद के बराबर है, और तुम में से बहुत कम औरतें ऐसा करती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो देखें कि शौहर के हुकूक जो हैं बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान कर रही हैं, सुभान अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बयान फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह। तो ये बच्चियों को पहले से ही माओं को चाहिए कि उनकी इस अंदाज से तरबियत करें माशाअल्लाह। कि शौहर अगर वो कम भी दे आमदनी खर्चा, जी, तो उसको काफ़ी समझे। माशाअल्लाह। अब बाज़ नहीं वो फराखी होती, तंगदस्ती होती है, कोई हालात ऐसे आ जाते हैं, तो ऐसे मौके पर शिकवा शिकायत करते रहना कि आपने तो किया ही क्या है, आपने तो दिया ही क्या है, मैं तो मर गई, मैं तो लुट गई, मैं तबाह हो गई, ये अच्छा माहौल नहीं है। तो कम को भी ज़्यादा जाने, कम सहूलतों पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, बेशक जो मालिक ने दिया है, और इंशाल्लाह नेमतों में और इजाफा हो जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और फिर सब्र और शुक्र यूं करेंगी तो जिंदगी में ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, इस तरह ये भी फायदे होंगे इंशाअल्लाह। देखिए माल है जी, मगर लड़ाई का जंजाल है तो हासिल। अच्छा माल नहीं है या कम है, गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, मगर घराना खुशहाल है सुभान, तो मौजे फजले जुल जलाल है, फजले रब्बे जुल जलाल है। बेशक माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ भी करते रहें कि इन मालूमात पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। देखिए घर घर में ये प्रॉब्लम नज़र आती है कि हम जो ज़्यादा आमदनी वाले शौहर हैं उनके तज़किरे अपने कम आमदनी वाले शौहर से, बच्चों के अबू से करके गिले शिकवे का माहौल बनाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो कितनी खूबसूरत तरबियत फरमाई गई कि ये भी शौहर के हुकूक में से है कि उसकी तरफ से मिलने वाली कम आमदनी को, कम नेमतों को, कम सहूलत को भी ज़्यादा समझा जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। मैं चाहूँगा कि बुज़ुर्गान दीन भी हमारी तरबियत फरमाते आते हैं। को बुज़ुर्गों से भी ज़्यादा हमारे सामने को मोहब्बत होती, तो अगर जैसे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं, गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं, तो इन बुज़ुर्गों की बातों पर भी आमतौर पर लोग बड़ा अमल करते हैं। इनमें से अगर किसी का कोई कौल मुबारक मिलता हो तो देखें कि अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करना भी अल्लाह से मोहब्बत ही है। सुभान अल्लाह, बेशक उनसे मोहब्बत क्यों है कि वो अल्लाह से मोहब्बत जी, बेशक बेशक। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक रिसाला है आदाब दीन जो है, इसमें मुख्तलिफ आदाब हैं। मसलन ख़तीब के आदाब यानी मैनर्स, इस्लामिक मैनर्स क्या हों, सीखने वाले के, सिखाने वाले के, नमाज पढ़ाने वाले के, मुक्तदी के, सही मुख्तलिफ लोगों के जो आदाब बताएं आपने, तो
ایسی عورت جو شادی شدہ ہے اس کو بھی آپ نے سمجھایا ہے کہ شوہر سے حیا کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، شوہر کے حکم کی اطاعت کرے، جب شوہر کلام کرے تو خاموشی اختیار کرے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، خوشبو لگائے، منہ کپڑے صاف رکھے، قناعت پسندی کا اظہار کرے، محبت و شفقت کا انداز اپنائے، زیب و زینت کی پابندی کرے، شوہر کے گھر والوں قرابہ داروں کا احترام کرے، اچھے انداز میں اس کا حال پوچھے، اس کے ہر کام کو شکریہ کے ساتھ قبول کرے، جب شوہر کا قرب پائے تو اس سے محبت کا اظہار کرے، جب شوہر اسے دیکھے تو خوشی اور مسرت کا اظہار کرے۔ دیکھیں جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو جب ہم اس سے بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ میں نے آپ کے آنے کو پسند کیا، ویلکم جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ایسی عورت جو شادی شدہ ہے اس کو یہ بتائیں کہ شوہر کے حقوق۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے بڑے جہیز دے کر ہم بیٹیوں کو روانہ کرتے ہیں اپنی بساط کے مطابق، اسی طرح ایک اچھی تربیت کا جہیز دے کر بھی ساتھ بھیجیں تاکہ وہ اس کے کام آئے اور اس کا گھر دنیا میں بھی جنت نظیر بن جائے، جنت کا نمونہ بن جائے۔ آمین۔ مزید کچھ اس پہ ارشاد فرمائیں گے حضور؟ اعلیٰ حضرت نے جو سمجھایا اس میں سے بھی کچھ عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں ہر ایک کے دوسرے پر بہت سارے حقوق واجب ہیں جی، اور ان میں جو بجا نہ لائے وہ اپنے گناہ میں گرفتار ہوگا۔ اللہ، اگر ایک ادائے حق نہ کرے تو دوسرا اس سے دستاویز بنا کر اس کے حق کو ساکت نہیں کر سکتا، مگر وہ حقوق کے دوسرے کے کسی حق پر مبنی ہوں۔ اگر یہ اس کا ایسا حق ترک کرے کہ وہ دوسرا اس کے یہ حقوق کے اس پر مبنی تھے ترک کر سکتا ہے، جیسے عورت کا نان و نفقہ کے شوہر کے ہاں پابند رہنے کا بدلہ ہے، جی، اگر ناحق اس کے یہاں سے چلی جائے گی جب تک واپس نہ آئے گی کچھ نہ پائے گی۔ غرض واجب ہونے، مطالبہ ہونے، بے وجہ شرعی ادا کرنے سے گناہ گار ہونے میں تو حقوق زن و شوہر برابر ہیں۔ ہاں شوہر کے حقوق عورت پر بکثرت ہیں اور اس پر وجوب بھی اشد و آکد یعنی زیادہ سخت و زیادہ تاکید کے ساتھ۔ عورت پر سب سے بڑا حق شوہر کا ہے، یعنی ماں باپ سے بھی زیادہ، مرد پر سب سے زیادہ بڑا حق ماں کا ہے، یعنی زوجہ کا حق اس سے بلکہ باپ سے بھی کم۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کیسے یہ حقوق سیکھیں؟ کچھ اس پر اگر آپ رہنمائی فرمائیں کہ کہاں سے حاصل کریں؟ یہ کتاب پڑھ لیں، اسلام میں نے یہ کتاب پڑھ لیں، شان خاتون جنت پڑھ لیں، جنتی زیور کتاب پڑھ لیں، بہار شریعت کتاب پڑھیں، تو انشاءاللہ۔ اور جو اسلامی بہنوں کے لیے پاکستان میں کم و بیش 10,000 اجتماعات ہیں، ماشاءاللہ، 10,000 شرکا نہیں ہیں، 10,000 پوائنٹس ہیں جہاں پر پردے میں رہ کر اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو تلاوت، نعت، بیان وغیرہ کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر۔ ماشاءاللہ۔ آ جائیے، سیکھیے اور زندگی آسان کیجیے، اپنا اور دوسروں کا بھلا کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، ننھی مبلغہ۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ آج کے اس پروگرام میں ننھی مبلغہ ہمیں جو معلومات دیں گی وہ گالی کا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ معلومات ملیں گی، تو آپ بھی اور مدنی منیوں کو بھی ساتھ بٹھا لیجئے، بچوں کو بھی بٹھا لیجئے تاکہ وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیں اور علم حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از مریم نور۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو اسے گناہ کہتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی گالی دینا سخت حرام ہے۔ گالی دینا ہی بہت غلط کام اور بہت بری عادت ہے، اس سے مسلمان کو تکلیف ہوتی اور آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ گالی دینے کے کیا کیا نقصانات ہیں، آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ گالی دینے سے
مسلمان کا دل دکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس سے لڑائی بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے دوستی، رشتہ داروں کا آپس میں ملنا اور بات چیت کرنا بھی ختم ہو سکتا ہے۔ یہ دل میں نفرت ڈالتی ہے۔ اچھے بچے گالی گلوچ اور بری بات نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس گناہ سے بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس سے بچائیں۔ وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں سوال کا، آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے سلسلے میں کون سا سوال ہے اور کیا جواب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبیرہ علی ہے، میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں۔ میرا نگران پاکستان سے ایک سوال ہے کہ پاکی ایمان کا حصہ کیسے ہے؟ پاکی ایمان کا حصہ کیسے ہے؟ جی میں عرض ماشاء کرتا ہوں، اللہ ماشاء اللہ۔ پاکی طہارت، نظافت ایمان کا حصہ اس لیے ہے کہ میرے نبی نے اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اچھا، سبحان دین اسلام جو ہے نا بڑا صاف ستھرا ہے جی اور اس کی بنیاد بھی صفائی پر ہے، اور جو حدیث پاک بیان کی گئی اس کے تحت علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان نفرت کرتا ہے، حقارت محسوس کرتا ہے، اس سے بچا جائے، اور خاص طور پر وہ لوگ بچیں جو علماء ہیں یا آفیسرز ہوتے ہیں، صاحب اقتدار ہوتے ہیں، لوگوں کا ان کی طرف رجوع ہوتا ہے، فلو ہوتا ہے، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، زیادہ لوگ ملتے ہیں، تو ان کو اس میں زیادہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو نہلایا جاتا ہے نا، نیم گرم پانی سے، نمک ملے پانی سے، ڈیٹول اور جو ڈاکٹرز کہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد بھی جو سمجھدار مائیں ہیں وہ بچے کو نہلاتی رہتی ہیں، صاف ستھرا رکھتی ہیں، بچے کا رنگ جیسا بھی ہے، جی ایسے نقش نین جو بھی ہیں، جی بچہ تو اپنا ہے نا، جی ایسے تو اس کو ڈاکٹر سے مشورے کے ساتھ ہر دن دوسرے دن جیسا موسم اور جیسی احتیاط اس کے مطابق نہلاتے ہیں۔ اچھا، بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ خود پھر اپنی صفائی ستھرائی کے معاملات کرتا ہے، اور جب ہم فوت ہو جاتے ہیں، بچہ جوان بوڑھا کسی عمر میں بھی جاتے ہیں، تو ہماری شریعت کتنی پیاری ہے کہ اس کو بھی نہلا دھلا کر دفن کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں دین اسلام کے اندر صفائی ستھرائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم اپنے دل کو برے عقیدوں، برے خیالات سے پاک رکھنا ہے، باطن کو بھی صاف رکھنا ہے، ظاہر کو بھی صاف رکھنا ہے۔ آمین 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 آمین۔ وہ واقعی نہلا دھلا کے اس کو پھر دفن کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ حتیٰ کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں فوت ہو جائے اس کو بھی غسل دیتے ہیں، حالانکہ وہ پاکی کی حالت میں تھا۔ جی سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، بیٹیوں کے فضائل۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ اللہ پاک ہمیں بیٹیوں کی محبت نصیب فرمائے، ان کا احترام، ان کی قدر ہمارے دل میں جاگزیں ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے، اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹیوں کے بارے میں ترغیبات دی ہیں اپنے غلاموں کو، غلام ان ترغیبات کو لینے والے بن جائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج بیٹیوں کی فضیلت میں ہمیں کیا معلومات ملتی ہیں۔ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر منہ نہیں بگاڑنا چاہیے، صحیح، موڈ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ سبحان مشرکین، شرک کرنے والے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، استغفر اللہ استغفر۔ اور جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو یہ منہ بگاڑ لیتے تھے اور چھپتے پھرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو غم میں، پریشانی میں آ جاتے، سارا دن چہرے کا رنگ بدلا رہتا، اور مشرکین پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے ہاں بیٹی آئے۔ اللہ، تو یہ مشرکین کا انداز ہے، مسلمان کا یہ انداز نہیں ہے۔ اچھا، اب سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں آپ کو سناتا ہوں، سبحان اللہ، سنیں سبحان اور اللہ، سیکھیں۔ سبحان۔ اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ
काला रहता है اللہ और वो गुस्से से भरा होता है। استغفر उस बिशारत की बुराई के सबब लोगों से मुंह छुपा फिरता है। इस बिशारत की बुराई के सबब लोगों से छुपा फिरता है, क्या उसे जिल्लत के साथ रखेगा या उसे मिट्टी में दबा देगा? खबरदार, ये कितना बुरा फैसला कर रहे हैं। اللہ यानी वो परेशान है कि बेटी आ गई, अब इसके साथ क्या सलूक करूं, दफन कर दूं, क्या करूं, रखूं इसको? यदि मुशरिकीन अच्छा नहीं समझते थे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मुशरिको कि तुम्हारे यहाँ बेटी होती तुम्हारा मुंह काला होता है और मेरी तरफ निस्बत करते हो, شرم آنی چاہیے. हाँ, कि ये फरिश्ते जो अल्लाह की बेटी हैं। तो बहरहाल हम ये सीखने को मिल रहा है कि बेटियों के पैदा होने पर मुंह बिगाड़ना, अच्छी फीलिंग ना होना, ये जो गैर मुस्लिम हैं, मुशरिक हैं, उनका तरीका है, मुसलमानों का तरीका नहीं है। نہیں अब वो चेहरे पर खुशी के आसार ही नहीं है। अल्लाह ने साहिब औलाद कर दी, سبحان हाँ, खुश हो, سبحان اللہ. मुबारकबाद दे रहे हैं तो झेप उनको फील हो रही है, वो गिल्टी फील कर रहे हैं गोया जी. के। अच्छा, मुबारकबाद दे रहा है उसको बातें कर रहे हैं, अरे यार, बेटी की विलादत पर मिठाई बांटने में शर्म आती, और बाज़ औक़ात वो जाहिल जो होते हैं वो उसकी माँ पर जुल्म करते हैं, तलाक तक दे देते हैं। तो बेटी की फजीलतें मेरे नबी ने बयान की। سبحان اللہ. आका अलैहिस्सलाम की 4 शहजादी, صدقے یا 4 رسول बेटियां اللہ हैं। صلی اللہ علیہ बीबी ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, سبحان اللہ. बीबी उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, बीबी रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा और बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत बीबी ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं ये हज़रत अबुल आस रदी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आईं। हज़रत उम्मे कुलसूम और बीबी रुक़ैया ये बारी बारी उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आईं, और खातून जन्नत मौला मुश्किल कुशा के निकाह में आईं। سبحان मेरे आका की 4 बेटियां हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? फरमाते हैं जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है, अल्लाह पाक उसके यहाँ फरिश्तों को भेजता है, اللہ वो आकर कहते हैं ए घर वालों तुम पर सलामती नाज़िल हो। اللہ ये बेटी के आने की फजीलत सुन اللہ लें। اکبر اللہ اکبر. फिर उस बेटी का अपने परों से इहाता कर लेते हैं, कौन? फरिश्ते, और उसके सर पर अपना हाथ फेरते हैं। फरिश्ते बेटी के सर पर हाथ फेरते हैं, कहते हैं एक कमजोर लड़की एक कमजोर औरत से पैदा हुई, اللہ اکبر. जो इसकी कफालत करेगा क़यामत के दिन उसकी मदद की जाएगी। سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. मरने के बाद एक जिंदगी है ना, और वो फॉरएवर हमेशा के लिए ना खत्म होने वाली। بے شک. यहाँ की इज्जतें, यहाँ की राहतें, यहाँ की आसानियां कब तक? کب تک؟ जब तक दम में दम है, उसके बाद हमेशा आखिरत है। तो आखिरत में उसकी मदद की जाएगी जो अपनी बेटी की کفالت کرے گا. कफालत करेगा। سبحان अल्लाह पाक नसीब फरमाए आमीन, और बेटियों की अल्लाहुम्मा तरबियत करें, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करें, अल्लाहुम्मा तरबियत भी करें, इनके लिए दुआ भी करते रहें। سبحان اللہ. अल्लाह पाक नसीब फरमाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसे अपनी बेटियों की तरबियत की, वो वाक़या याद आ गया कि अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु के समझे कि आखिरी वक्त है, दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त है, और फरमाते हैं कि कुछ इयादत की और इलाज की पेशकश की तो उन्होंने वो बहुत अच्छे अंदाज से मना किया, और फिर कहा कि बेटियों के लिए कुछ जायदाद दे दूँ, कुछ दे दूँ तो बेटियों के लिए आसानी हो जाएगी। फरमाया हाजत नहीं है, मैंने अपनी बेटियों को सूरे वाक़िया तालीम कर दी है, سبحان اللہ और मेरे नबी से मैंने सुना जो सूरे वाक़िया पढ़े अल्लाह उसको किफ़ायत करता है, سبحان اللہ तो मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं। سبحان اللہ. तो बेटियों की फिर तरबियत भी करनी है। इंशाअल्लाह ये दुख दर्द में साथ देंगी, आपके लिए दुआ करेंगे। ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیٹیوں کا قدردان بنائے. آئیے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم آپ کو دعوت اسلامی کی طرف سے بننے والے فیضان صحابیات کی ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں، اور انشاء اللہ الکریم آج کے اس پروگرام میں آپ
ڈاکومنٹری دیکھیں گے لاہور میں قائم کردہ دعوت اسلامی کی طرف سے اسلامی بہنوں کا جو مدنی مرکز ہے، اس کی ڈاکومنٹری آپ دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا سوال اور کیا جواب ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ امیر اہل سنت دینی کاموں سے کتنا خوش ہوتے ہیں؟ امیر اہل سنت دین سے محبت کرنے والے، دین کو اپنانے والے، دین کو پھیلانے والے ہیں، ماشاءاللہ اور دین کو اپنانے پھیلانے کی ترغیب دلانے والے ہیں۔ ماشاءاللہ، جبھی تو آپ نے کتابیں لکھی، جبھی آپ نے کلام لکھے، جبھی آپ بیانات کرتے ہیں، آپ کے مدنی مذاکرے اس کی دلیل ہیں۔ تو جو دینی کام کرتے ہیں امیر اہل سنت ان سے خوش ہو کر ان کو دعاؤں سے نواز، سبحان اللہ، ان کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور مختلف دینی کام کرنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے لیے امیر اہل سنت کے مختلف دعائیں، سمجھیں کہ کوئی دنیاوی مالدار 1 کروڑ کے پروفٹ یا اس سے بھی زیادہ پروفٹ پر اتنا خوش نہیں ہوتا ہوگا جتنا امیر اہل سنت دینی کام کی خوشخبریاں سن کر خوش ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جب پتہ چلتا ہے کہ اسلامی بہنوں نے اتنے درس دیے، اسلامی بہنیں جو ہیں وہ اتنے وہ مدنیتیات جمع کر رہی ہیں، ماشاءاللہ، بیانات کر رہی ہیں، رسالہ مطالعہ کی صورت ہے، فیضان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کتاب پڑھ رہی ہیں، تو امیر اہل سنت بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ہے مبلغ آقا جتنے، کرو دور ان سے فتنے، بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے۔ جو نیکی کی دعوت کی دھوم مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھوم مچائے، میں دیتا ہوں اس کو، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو۔ سبحان اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، بڑے ہی خوبصورت، بڑے ہی اہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس کو سنتے ہوئے ہمیں اللہ نے چاہا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری یادیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ آقا کی غذائیں، محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ ہم کیا کھائیں؟ سنیے آقا کی غذائیں۔ حضور آج کس غذائے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا تذکرہ خیر فرمائیں گے؟ اب پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت قلیل الغذا تھے، بہت ہی کم غذا استعمال فرماتے، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا۔ کیا بات، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غذاؤں میں ککڑی، پنجابی میں تر کہتے ہیں، یہ بھی شامل ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما فرماتے، میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور
ککڑی یعنی تر کے ساتھ ملا کر کھاتے دیکھا۔ ککڑی کے کچھ فوائد عرض کرتا ہوں۔ ککڑی میں پانی، پروٹین، معمولی مقدار میں چکنائی، کیلشیم، فاسفورس، لوہا، آیوڈین، وٹامن سی اور اے پائے جاتے ہیں۔ ککڑی پیاس بجھاتی ہے، صفرا کی حرارت اور سوزش کو دور کرتی ہے، خون کی حدت یعنی گرمی، سوزش، جگر، معدے کو تسکین دیتی ہے، مثانے اور گردے کی پتھری کو توڑتی، ریگ کو دور کرتی ہے۔ تلخ ککڑی جو کڑوی بھی ہوتی ہے نا، اس امر میں زیادہ نافع یعنی زیادہ فائدہ مند ہے۔ ملین شکم یعنی پیٹ کو نرم کرنے کے ساتھ ساتھ ککڑی بھوک پیدا کرتی ہے، بدن کو فربا کرتی یعنی تندرست کرتی ہے، دل و دماغ کو فرحت پہنچاتی ہے۔ تپے دق میں اس کا پانی نکال کر پلایا جاتا ہے۔ ککڑی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ کھانے سے خون کی روانی بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ خون کی گرمی بھی کم ہو جاتی ہے، ہائی بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، خون سے فاضل مادوں کا اخراج بھی یہ ککڑی ممکن بناتی ہے۔ لیور کو، جگر خون بناتا ہے۔ ککڑی کھانے سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ککڑی کا مزاج ہوتا ہے ٹھنڈا، اور ککڑی کھانے سے جگر کی گرمی دور ہوتی ہے، جگر کو تسکین ملتی ہے، اس کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ گردے کے مسائل ککڑی کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ ککڑی کے بیج جو ہیں، سیڈ جو ہیں، یہ بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اور سوزاک، گردہ اور مثانے کی پتھری کو دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ ککڑی کھانے میں صحت کے ساتھ ساتھ چہرے کی جو اسکن ہے، جلد ہے، یہ بہترین ہوتی ہے۔ اس کے بیجوں کو رگڑ کر چہرے پر ملا جائے تو چہرے کی رنگت میں بھی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ککڑی کے استعمال کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جسم سے گرمی ختم ہوتی ہے۔ ککڑی جو گرمی کے مضر اثرات ہیں، نقصان دہ اثرات ہیں، وہ دور کرتی ہے۔ اندرونی جو سویلنگ، سوزش ہو جاتی ہے، ککڑی اس کو دور کرتی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جب ککڑی کھائیں تو اس پر نمک اور کالی مرچ لگا کر کھائیں۔ ککڑی سرد مزاج ہے تو ککڑی بخار کا خاتمہ کرتی ہے، اور بخار میں ککڑی کھایا جائے تو بخار کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور یہ احتیاط ذہن میں رکھیں کہ ککڑی کھا کر پانی نہیں پینا چاہیے، ورنہ ہیضہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ صحت دے، عافیت دے، اور سنت رسول کی نیت سے ہم اس کو کھائیں گے تو انشاءاللہ برکتیں پائیں گے۔ آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی اہم سیگمنٹ ہمارے بچوں کے حوالے سے، جس میں ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے بہت اچھے مشورے عطا فرماتے ہیں، بچوں کی نفسیات۔ اور آج کے اس سیگمنٹ میں آپ سنیں گے کہ بچے کی اصلاح کس طرح کی جائے۔ تو آئیے، بہت سارے والدین پریشان رہتے ہیں کہ بچہ بات نہیں مانتا، کیسے اس کو سمجھایا جائے، کہاں سے تربیت کروائی جائے۔ تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بچے کی اصلاح کس طرح کی جائے۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر اسامہ امجد، میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن یعنی چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں۔ ناظرین، آج ایک بڑے ہی اہم ٹاپک کے اوپر میں آپ سے کچھ بات کروں گا۔ ٹاپک یہ ہے کہ بچے کی اصلاح کس طرح سے کی جائے۔ بچے کو اگر آپ کسی غلط کام سے روکنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، تو وہ کس طرح سے اس کو سمجھائی جائے کہ بچہ آپ کی بات کو غور سے سنے اور اس کے اوپر دل سے عمل بھی کرے۔ اس کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ سے میں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچے کو آپ نے بے جا شرمندہ نہیں کرنا، اس چیز سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ بسا اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے سامنے بچوں کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، اور بچے کی اصلاح کا بہترین وقت یہی سمجھا جاتا ہے کہ جب گھر میں کوئی آیا ہوا ہو تو اس کے سامنے بچے کو جو ہے وہ آپ سمجھانا شروع کر دیں، اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں، اس کو شرمندہ کرنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے گا کہ جس طرح بڑوں کے اندر ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اسی طرح بچے کے اندر بھی ایک سیلف رسپیکٹ یعنی کہ عزت نفس ہوتی ہے، اور بچے کی جو پرسنالٹی ہے وہ بڑوں کے نسبت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے، اور بچے کی عزت نفس اگر مجروح ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بچے کی شخصیت کے اندر بہت ہی نیگیٹو اور منفی اثرات آتے ہیں، جس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ بچے کے اندر سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، خود اعتمادی اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، اور بچے کے اصلاح کی بجائے الٹا وہ اس چیز کے اوپر
بضد ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ وہ اسی کام کو جان بوجھ کر کرنا بھی شروع کر دیتا ہے. تو گھر میں کبھی بھی کوئی مہمان آئے ہو یا گھر کے اندر کوئی اور شخص آیا ہو جو گھر کے اندر عام طور پہ نہیں ہوتا, کوئی ریلیٹیوز ایسے آئے ہوئے ہیں, تو ان کے سامنے آپ نے بچے کو نہیں ڈانٹنا, بلکہ اگر آپ نے بچے کو سمجھانا ہے تو آپ نے موقع و محل دیکھ کر کسی اور موقع پہ گیسٹ کے جانے کے بعد بچے کو اکیلے میں بیٹھ کر سمجھائیں, اور بچے کی سیلف ریسپیکٹ کو آپ نے بخوبی آپ نے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. پھر یہ کہ بچے کو سمجھانے کا جو انداز ہے وہ نرمی کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر آپ اسے سختی کے ساتھ سمجھائیں گے تو اس کا بھی بچے کی طبیعت کے اوپر ایک نیگیٹو اثر جا سکتا ہے اور بچہ اس چیز کو ایک منفی انداز میں بھی لے سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ بچے کو اس کے ایٹیکیٹس کے حوالے سے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے سمجھائیے کہ اگر آپ اس طریقے سے کر لیں گے تو یہ چیز زیادہ بہتر طور پہ ہو سکتی ہے, بجائے اس کے کہ جو اس نے کیا تھا آپ اس کے حوالے سے اس کو بتائیں کہ اس نے یہ جو چیزیں کی ہیں یہ غلط کی اور اس کے اوپر آپ اس کو ڈانٹیں. اچھا, پھر بچہ آپ کی بات کو سمجھتا ہے, اس کو فالو کرتا ہے, تو آپ اس کو انکریج کریں, اس کو کوئی نہ کوئی انعام دیں, کوئی پرائز دیں, کوئی گفٹ دیں. لیکن اس بات کو بھی آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ اس کو انعام کا لالچ اتنا نہیں دینا کہ وہ صرف انعام کی لالچ میں ہی وہ کرے, اور جب آپ اس کو انعام دینا بند کریں تو اس کے بعد وہ اس کو کرنا چھوڑ دے. یعنی کہ آپ نے اصل جو اس کو ایک لالچ دینی ہے وہ اس کو آپ نے آخرت کی دینی ہے کہ آخرت میں آپ کو اس کے بدلے میں کیا ملنا ہے. لیکن جو دنیا میں آپ اس کو جو گفٹ دے رہے ہیں, جو اس کو پرائز دے رہے ہیں, وہ آپ نے صرف اس کی حوصلہ افزائی کے طور پہ آپ نے اس کو دینا ہے. اسی طریقے سے بچے کے دل میں بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچے کو ڈرانے کے لیے یا بچہ اس کی بات مان لے تو ماں بچے کو بعض دفعہ جن بھوتوں سے یا جانوروں سے یا کسی بھی اس طرح کی چیز سے جو ہے نا وہ ڈرا کے اس کے دل میں ایک ڈر پیدا کر دیتے ہیں. تو اپنے بچوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا خوف بچے کے دل میں مت ڈالیے, کیونکہ یہ جو خوف بچے کے دل میں بیٹھ جاتا ہے یہ بعض دفعہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے ہونے کے بعد بھی بچے کی طبیعت کے اندر اسی طریقے سے موجود ہوتا ہے. یعنی بچپن میں اگر آپ اس کو کوئی بلی سے ڈرا رہا ہے تو کوئی مطلب کسی اور جانور سے ڈرا رہا ہے تو بڑے ہو کے بھی وہ خوف بچے کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہوگا, جو اس کو خوف اس کے ذہن میں ایسا بیٹھ جائے گا کہ وہ اس اپنی زندگی میں اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پائے گا. تو اس چیز کا بھی ضرور خیال رکھیے. اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ان کو آپ خود بھی سیرت مصطفیٰ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مطالعہ کیجئے اور انہی کی مثالیں بچوں کے سامنے پیش کیجئے. اپنے بچوں کو بے جا شرمندہ مت کیجئے اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا خوف مت شامل کیجئے. ڈاکٹر اسامہ امجد کو اجازت دیجئے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ حافظ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے دنیا آخرت میں مالا مال فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. انشاءاللہ الکریم آئندہ پھر ایک نئے ٹاپک اور مواد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں, جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.